بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میری عمر اس وقت 20 برس تھی جب میں ٹیکسی ڈرائیور کی نئی جاب پر لگا تھا۔ گھر کے حالات اس وقت کچھ ٹھیک نہیں تھے اور والد کی طبیعت بھی خراب رہنے لگی تھی۔ ان کا سہارا بننے کے لیے میں نے بہت ہی کم تنخواہ میں ٹیکسی ڈرائیور کی جاب شروع کی تھی۔ میری پہلی وہ خوفناک سواری مجھے آج بھی یاد ہے، جب میں صبح صبح امی جان سے دعائیں لے کر جاب کے پہلے دن ہی گھر سے باہر آیا تھا۔ میں ٹیکسی اسٹینڈ پر پچھلے 4 گھنٹوں سے ایسی خالی کھڑا تھا۔ کوئی بھی سواری مجھے اب تک نہیں ملی تھی۔ گرمیوں کے دن تھے۔ گرمی کی شدت سے مجھے پیاس محسوس ہونے لگی تھی۔ میں ٹیکسی میں بیٹھا بیٹھا بور بھی ہو رہا تھا۔ سوچا باہر نکل کر تھوڑی چہل قدمی بھی کر لوں گا اور سامنے ہی ٹھیلے سے نیمبو پانی کا ایک گلاس پی لوں گا۔ میں نیمبو پانی لینے اس ٹھیلے پر گیا تو وہ آدمی میری طرف مسکراتے ہوئے دیکھنے لگا اور کہنے لگا، صرف 10 روپے گلاس۔ میں نے نیمبو پانی لیا اور پینے لگا۔ اتنی دیر میں مجھے اپنے کاندھے پر کسی کے ہاتھ رکھنے کی آہٹ محسوس ہوئی۔ میں نے جو ہی پلٹ کر دیکھا، ایک کم عمر لڑکا اور لڑکی کھڑے تھے۔ کہنے لگے، ہمیں اس پتے پر جانا ہے، کیا آپ ہمیں لے جائیں گے؟ میں تو خوشی سے جھوم اٹھا۔ یہ دن کی میری پہلی سواری تھی۔ مجھے تھوڑی حیرت بھی ہوئی کہ وہاں موجود اور بھی ڈرائیور تھے جو اپنی ٹیکسی میں بیٹھے سواری کا انتظار کر رہے تھے۔ پھر یہ لوگ میرے پاس ہی کیوں آئے؟ بہرحال میں نے ان سے پتہ پوچھا۔ ان دونوں نے مجھے ایک پرچہ دیا جو بظاہر دیکھنے میں کسی کا خط معلوم ہو رہا تھا، لیکن پرچہ دیکھ کر یوں لگا جیسے سالوں پرانا کسی کا خط ہو۔ وہ پتہ مجھے معلوم تو نہیں تھا، لیکن میری پہلی سواری ہاتھ سے نکل نہ جائے۔ میں نے کہا، ویسے میں لے جاتا ہوں، اگر آپ مناسب سمجھیں تو ساتھ چلیں۔ آپ لوگ مجھے راستہ سمجھاتے رہیے گا، میں آپ کو لے جاؤں گا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرانے لگے اور میری ٹیکسی میں جا بیٹھے۔ میں نے نیمبو پانی والے کو پیسے دیے اور کہا، دعا کرنا، میری پہلی سواری ہے، میں انہیں منزل تک لے جاؤں۔ نیمبو پانی والا پھر مسکرانے لگا کہ سنبھل کر لے جانا، کہیں تم خود اپنی منزل سے نہ بھٹک جانا۔ میں بھی خوشی خوشی ٹیکسی میں جا بیٹھا۔ کچھ دیر میں سیدھا چلتا رہا۔ میں نے کہا، آپ دونوں کی نئی شادی ہوئی ہے؟ وہ کہنے لگے، ہاں، ہم نئے دلہا دلہن ہیں اور ہمیں اپنے والدین سے بچھڑے سالوں گزر گئے۔ آج ان کا خط ملا تو ان سے ملنے کے لیے چل پڑے۔ مجھے تھوڑا عجیب لگا کہ وہ خط تو کافی پرانا دکھائی دے رہا تھا۔ وہ لڑکا مجھے راستہ بتانے لگا۔ میں ٹھیک اسی راستے پر چل پڑا تھا جہاں وہ مجھے لے کر جا رہے تھے۔ دیکھتے ہی دیکھتے آبادی ختم ہو گئی اور گاڑی ایک سنسان سڑک پر چل پڑی۔ آس پاس بہت ہی گھنا جھاڑیاں اور جنگل تھا۔ مجھے تھوڑا خوف بھی آنے لگا تھا۔ رات ہونے کو تھی اور راستہ تھا کہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ پھر اچانک اندھیرا ہی اندھیرا چاروں اور دکھائی دے رہا تھا۔ صرف میری ٹیکسی کے آگے کی لائٹ سے میں سڑک دیکھ پا رہا تھا۔ تھوڑی دیر میں مجھے لگا گاڑی جیسے میرے کنٹرول میں نہیں تھی۔ میں نے ہاتھ چھوڑے تو گاڑی خود بخود چل رہی تھی۔ میرے تو پسینے چھوٹ رہے تھے کہ مجھے نہ جانے یہ لوگ کس پتے پر لے کر جا رہے تھے اور یہ لوگ تھے کون۔ سوچ سوچ کر میرا دل اندر سے خوف کھانے لگا تھا۔ میرے تو پسینے چھوٹ رہے تھے۔ اس لڑکے نے مجھے رومال نکال کر دیا اور کہا، لگتا ہے آپ ہم سے ڈر رہے ہیں۔ آپ گھبرائیں نہیں، ہمیں بس ہماری منزل تک پہنچا دیں، ہم لوگ آگے خود ہی چلے جائیں گے۔ مجھے راستہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کیونکہ میں بہت گھبرایا ہوا تھا اور گاڑی بھی میرے کنٹرول سے باہر تھی، اور باہر کا خوفناک منظر دیکھ کر میری تو روح کانپ رہی تھی۔ میں نے راستہ سمجھنے کے لیے وہ خط پھر سے دیکھنے کو کہا۔ میری تو آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اس خط پر تاریخ تو 1000 سالوں پرانی لکھی ہوئی تھی جو میری سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ لڑکا کہنے لگا، بس کچھ دور اور آگے ہمارا گھر آنے ہی والا ہے۔ میں چپ چاپ خاموش بیٹھا آیت الکرسی پڑھ رہا تھا، لیکن خوف تھا کہ کم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ کچھ دور اور آگے چل کر گاڑی خود ہی جا رکی تھی۔ سامنے تیز چمکتی روشنی دیکھ کر میری تو آنکھیں ٹھیک سے کھل بھی نہیں رہی تھی۔ مجھے لگا شاید ہم شہر آ گئے ہیں، لیکن سامنے کا منظر تو کچھ اور ہی دکھائی دے رہا تھا۔ لڑکا لڑکی ٹیکسی سے اتر گئے تھے اور سامنے کی سمت میں جانے لگے تھے۔ میرا شکریہ ادا کر کے دونوں ہی سامنے حویلی نما خوبصورت محل کی طرف قدم بڑھا رہے تھے جو روشنی جگمگا رہی تھی، اور ایسا محل نہ جانے خوبصورت حویلی، وہ جو بھی تھا انتہائی خوبصورت منظر تھا۔ جب میری نظریں
اس لڑکا اور لڑکی کے قدموں پر پڑی تو میری جان نکل گئی۔ ان کے پاؤں انسانوں جیسے نہیں تھے، تلوے آگے اور پنجے پیچھے تھے۔ میں نے جلدی سے ٹیکسی سٹارٹ کی اور واپس ہی الٹے قدم وہاں سے نکل پڑا اور راستے بھر آیت الکرسی کی تلاوت زور زور سے کرتا رہا۔ میری سانس پھول رہی تھی، میں بہت ہی ڈرا ہوا تھا۔ میں نے ٹیکسی تیز رفتاری میں چلائی اور اپنے شہر واپس آ کر ہی میری جان میں جان آئی۔ یہ میری زندگی کی پہلی اور آخری سواری تھی۔ اس کے بعد نہ تو میں نے وہ جاب جاری رکھی اور نہ ہی اس ٹیکسی کو ہاتھ لگایا۔ وہ کرائے کی ٹیکسی اس کے مالک کو دے کر واپس چلا آیا۔